یہ بالکل صحیح بات اس نے اوورال کہی ہے، لیکن خود بھی اپنی اس بات کی زد میں آتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی بات مان لیں اور صحیح حدیث کی بات مان لیں تو یہ بندیالوی سب سے پہلے کافر ٹھہرے گا، یہ حرام خور ٹھہرے گا، یہ فریب کار ٹھہرے گا، اور پھر یہ سارے مولوی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہ تو قرآن کا انکاری ٹھہریں گے، اور ان کی پیٹ کے اوپر لات مارے گا قرآن بھی اور صحیح حدیث بھی۔ پھر ان کو نہ اذان کی اجرت ملے گی، نہ نماز پڑھانے کی اجرت ملے گی، نہ ان کو دیوبندی کہلانے کا موقع ملے گا، نہ بریلوی کہلانے کا موقع ملے گا، نہ حنبلی، نہ سلفی، نہ اہل حدیث۔ یہ سارے مسلک تو ختم ہو جائیں گے، شرک کے اڈے یہ ختم ہو جائیں گے، گنبد ختم ہو جائیں گے، مزار ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ کہاں کہے گا کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ بندیالوی اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اسی قبر میں حیات مانتا ہے، اور وہ منکر روایت جو مسند احمد بن حنبل کی ہے، جس کو امام بخاری منکر روایت کہتے ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، امام بخاری کہتے ہیں یہ منکر روایت ہے، احمد بن حنبل کے ذریعے آئی ہے۔ اور جتنی یہ عہد روح فی القبر کا عقیدہ یہ احمد بن حنبل کے ذریعے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی نے آگے پھیلایا تھا۔ جب قرآن کو سامنے لاؤ گے تو یہ سارے کافر ٹھہریں گے بندیالوی صاحب۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر سب سے پہلے جو مخالفت میں آواز اٹھائے گا وہ بندیالوی اٹھائے گا۔ جب قرآن کی دعوت سامنے آئے گی، حدیث کی سامنے آئے گی، تو بندیالوی چیخ اٹھے گا، اعلیٰ حضرت بھی چیخ اٹھیں گے، اور ابو علاء بھی چیخ اٹھیں گے، ان کے ماننے والے بھی، ڈاکٹر اسرار بھی چیخ اٹھے گا، اور علی انجینئر پیٹنا شروع کر دے گا، طاہر القادری کو مروڑ اٹھیں گے، اور طارق جمیل بالکل بے بس ہو کے گھٹنے ٹیک دے گا۔ قرآن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی دعوت اٹھائی تھی۔ سورہ الفرقان کے اندر مالک نے حکم دیا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو اور جہاد کبیر کرو، ان سارے جھنڈوں کو نیچے کرو اور اللہ کی کبریائی کا جھنڈا اوپر کرو۔ تو یہ مسخرے مولوی ہیں، سب سے زیادہ مسخرہ یہ ہے، تین چار یہ مسخرے مولوی ہیں، اس میں بندیالوی نمبر 1 ہے، علی انجینئر بھی مسخرہ قسم کا ہے، طارق جمیل تو خالص مسخرہ ہے، طاہر القادری کا کہنا ہی کیا، یہ سارے مسخرے ہیں، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان ظالموں نے، اور آپس میں کبھی لڑتے رہتے ہیں، کوئی حیاتی ہے تو کوئی مماتی ہے، تو اس طرح کے معاملے کر کے عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا، اور عوام واقعی بیوقوف ہے، یہ عوام اصل مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں اس کی باتوں میں، سبحان اللہ پیچھے کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے کہ حضرت صاحب تو خود اجرت لیتا ہے دین کے اوپر، حرام خور، اس طرح ذرا پکڑے رہو کوئی اس کو۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب تک خالص توحید نہیں آئے گی، خالص توحید کفر بالطاغوت کے ساتھ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها۔ جو کوئی اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس سے پہلے طاغوت کا کفر کرے، اس نے اللہ پر ایسا ایمان لا کے سہارا مضبوط پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی، چاہے چڑھاووں والے ہوں، واسطے وسیلے والے ہوں، عرس اور میلے والے ہوں، سجدہ تعظیمی والے ہوں، تعویذ گنڈے والے ہوں، اور مسلک والے ہوں، فرقے والے ہوں، جو بھی ہیں، جب تک ان کا رد نہیں کرو گے تو ہم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔